ایک بہت بڑے سکالر ہیں، وہ یہ واقعہ سناتے ہیں کہ ان کا ایک دوست تھا، وہ پہلے ہندو تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا۔ اب اس نے اسلام کیسے قبول کیا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ جو ان کا دوست تھا وہ پہلے ہندو تھا، وہ کہتا ہے کہ میں میڈیکل کی فیلڈ میں جانا چاہتا تھا، MBBS کرنا چاہتا تھا USA کی ٹاپ میڈیکل کالج میں۔ دبا کے انہوں نے تیاری کی، جب ٹیسٹ دیا تو وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں، ظاہری بات ہے، انسان، یہ نیچرل چیز ہے کہ جب انسان کوئی کسی چیز کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور پھر اس میں اس کو ناکامی ہوتی ہے، حالانکہ اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوتی، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اس کے لیے بہت محنت کیا، میں نے اس چیز کو بہت ٹائم دیا ہے، اس میں ضرور کامیاب ہو کے رہوں گا، لیکن اس کے بعد اگر اسے اس چیز میں ناکامی ہو جائے تو انسان کو تھوڑا سا ڈپریشن آتا ہے، انسان تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے، اسے انزائٹی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک ڈپریشن میں رہا، پھر میری فیملی نے، میرے دوستوں نے میری کاؤنسلنگ کی، انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ٹھیک ہے، اگر MBBS میں نہیں ہوا تو اور بہت ساری فیلڈ ہے، اور بہت ساری، کسی اور یونیورسٹی میں تم چلے جاؤ، وہاں اپنا ایڈمیشن کرا لو۔ کہتے ہیں کہ میں نے کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لے لیا ایک یونیورسٹی میں۔ اس یونیورسٹی میں جب میں گیا، وہاں میرا جو روم میٹ تھا وہ مسلمان تھا۔ میں اس کو دیکھتا کہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، اپنے آپ کو پاک کر رہا ہے، اور نماز کے دوران وہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا اس چیز میں انٹرسٹ پیدا ہوا کہ میں اس سے پوچھوں کہ یہ کیسی عبادت ہے۔ انہوں نے اس مسلمان سے پوچھا کہ تمہاری یہ کیسی عبادت ہے، اس نے ان کو یہ چیزیں اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا، اور ان کا اس چیز میں انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور پھر انہوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور وہ جو سکالر تھے وہ ان کے بچوں کو پڑھاتے تھے USA میں۔ اس نے ایک دن اس سکالر کو اپنی زندگی کا یہ پورا واقعہ سنایا کہ اگر میری زندگی میں یہ فیلئر نہ آیا ہوتا، میری زندگی میں یہ ناکامی نہ آئی ہوتی، تو شاید میں آج اسلام سے واقف نہ ہوتا، اور میرے بچے اسلام قبول کر کے یہاں مسلمان نہ بنے ہوتے، شاید میں اسی طرح ہندو یا کافر ہی مر جاتا، اور میرے بچے بھی اسی طرح زندگی گزار دیتے اپنے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چیز کو ایک طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم چیز کا کوئی کام، ہمیں جب کسی چیز میں ناکامی ہو تو ہم اس کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں مجھے اس چیز میں ناکامی ہو گئی، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سے بہتر جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر کسی چیز میں ہمیں ناکامی ہوئی ہے تو ضرور اس میں کوئی حکمت چھپی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی وجہ ہوگی کہ ہمیں وہ چیز نہ مل سکی، شاید اس میں کوئی اچھی چیز چھپی ہو۔ اور آج ہم لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں ناکام ہو جائیں تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کو اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ اور جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوں یا ہم پہ کوئی مصیبت آئے، تو وہ کام ہم نے خود اپنی ذات کے لیے وہ پریشانیاں بنائی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پریشانی سے نکالتے ہیں جو ہماری وجہ سے ہم پہ آئی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے، ہمیں تقدیر پہ یقین رکھنا چاہیے، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہنا سیکھیں، کیونکہ ہم لوگ بہت کم علم والے لوگ ہیں، ہم چیز کو نہیں سمجھ سکتے، ہم چیز کا ہر پہلو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے ہم سے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اپنے لیے یا جس چیز کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، شاید وہ ہماری بربادی کا، ہماری تباہی کا سبب بنے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو بھی کرے گی وہی میرے لیے بہتر ہے، اس میں خوش رہنا سیکھیں۔